بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب معراج کیا ہے؟ الاسراء والمعراج کیا ہے؟ معراج کی رات کا دوسرے حصے میں کیا ہوا؟ اللہ کا مہینہ کون سا ہے؟ یہ پورا واقعہ ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ الاسراء کا لغوی معنی کسی کو رات میں سفر کرانا یا رات میں سفر کرنا ہے، جبکہ شریعت میں اسراء سے مراد یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کے ایک حصے میں مکہ سے بیت المقدس تک لے گئے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ ترجمہ: پاک ہے وہ اللہ تعالیٰ جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا۔ معراج لغت میں بلندی کی طرف چڑھنے کے اعلیٰ کو کہتے ہیں، یعنی سیڑھی وغیرہ، جبکہ شریعت میں اس سے مراد وہ سیڑھی ہے جس کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین سے آسمانوں تک لے جایا گیا۔ واقعہ اسراء و معراج عالم بیداری میں ہوا ہے، یہ کوئی خواب نہیں تھا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ قریش نے ناممکن سمجھتے ہوئے اس کا انکار کر دیا۔ اگر آپ اسے اپنا خواب بتاتے تو وہ انکار نہ کرتے، کیونکہ خواب کا انکار تو کوئی بھی نہیں کرتا۔ مختصر واقعہ اسراء و معراج یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو براق پر سوار کر کے بیت المقدس لے گئے۔ پھر وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرداً فرداً ساتوں آسمانوں میں لے جایا گیا، پھر ساتوں آسمانوں کے اوپر سے اس مقام تک پہنچا دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قلموں کے چلنے کی آواز سن لی۔ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 5 نمازیں فرض کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت اور جہنم کو دیکھا، انبیاء علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور آپ نے انہیں امامت کرائی۔ اسی رات آپ واپس مکہ لوٹ آئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اس کے متعلق بتایا تو کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کی، جبکہ مومنوں نے تصدیق کی۔ البتہ کچھ لوگوں نے تردد کی راہ اختیار کی۔ یہ دونوں سفر ایک ہی رات میں وقوع پذیر ہوئے تھے، البتہ رات کی تعین میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ ابن عباس اور جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے میں یہ واقعہ پیر کی رات 12 ربیع الاول کو وقوع پذیر ہوا۔ ابن ابی شیبہ سند منقطع ہے، لیکن انہوں نے سال کی تعین نہیں کی، جبکہ ظاہری اور عروۃ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے کہ یہ واقعہ ہجرت سے 1 سال قبل رونما ہوا ہے، لیکن انہوں نے رات کی تعین نہیں کی۔ البتہ ان کے قول کی روح سے مہینہ ربیع الاول ہی بنتا ہے۔ ابن سعد، نووی وغیرہ کی بھی یہی رائے ہے۔ سودی کی رائے میں یہ واقعہ ہجرت سے 6 ماہ قبل کا ہے۔ اس قول کی روح سے ذی قعدہ کا مہینہ بنتا ہے۔ ہجرت سے 3 سال قبل، 5 سال قبل اور 6 سال قبل کے اقوال بھی ملتے ہیں۔ شب معراج مسلمان کی حیثیت سے ہمیں مکہ اور مدینے کی اہمیت کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ ہم ان دونوں مقدس مقامات کی قربت کا احساس محسوس کرتے ہیں۔ اس کے باوجود مسجد اقصی کے تقدس کا ہمیشہ کوئی خاص ذکر نہیں ملتا۔ یہی وجہ ہے کہ رجب کی 27 تاریخ یاد رکھنے کے قابل ہے۔ یہ تاریخ ایک ایسے سفر کی نشاندہی کرتی ہے جس کی تاریخ انسانی میں کوئی مثال نہیں ملتی، اور یہ اللہ کی قدرت کی تصویر کشی کرتی ہے جو انسانی فہم کے افق سے باہر ہے۔ شب معراج کیا ہے؟ شب معراج، جسے الاسراء والمعراج اور شب معراج بھی کہا جاتا ہے، یہ اصطلاحات سب سے زیادہ معجزاتی تجربات میں سے ایک کی تصویر کشی کے لیے استعمال ہوتی ہے جو اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا تھا۔ یہ ناقابل یقین سفر ایک ایسے وقت میں ہوا جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شدید تکلیف کا سامنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جذبات کا امتحان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے 2 سب سے پیارے لوگوں کے گزرنے کے ساتھ ہوا۔ یہ سب اس وقت شروع ہوا جب فرشتہ جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیدار کیا اور آپ کو براق نامی سفید جانور کے پاس لے گئے اور مسجد اقصی کی طرف سفر شروع کیا۔ الاسراء والمعراج کے دوران جبرائیل علیہ السلام نے براق کو روکا اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ وہ ان مقامات کی زیارت کی اہمیت پر زور دینے کے لیے متعدد مقامات پر دعا کریں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے متقیوں پر اپنا فضل کیا ہے۔
لوگ اس درخت کے قریب نماز پڑھنا جہاں اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا، کوہ سینا پر نماز پڑھ کر جہاں اللہ نے توریت کا نزول کیا، موسیٰ علیہ السلام کی قبر اور بیت المقدس میں جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ جب آخر کار مسجد اقصیٰ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہر نبی کی روح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے لائی گئی ہے تاکہ وہ جان سکے فضیلت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معراج کی رات کا دوسرا حصہ۔ شب معراج کے دوسرے حصے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آسمان پر تشریف لے گئے۔ معراج کے دوران 7 آسمانوں میں 8 انبیاء سے ملاقات ہوئی۔ ہر نبی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا، خوش آمدید کہا، اے نیک نبی اور نیک بھائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر کار آسمانوں کے بلند ترین درجے پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی بارگاہ میں اکیلے سدرۃ المنتہا میں لایا گیا، ایک حد جس سے آگے کوئی نہیں گزر سکتا۔ یہی پر اللہ نے اس امت کو لازمی نماز کا تحفہ دیا۔ الاسراء والمعراج کے اسباق پر غور کرنا ہمیں اس رات کو شب معراج کے اسباق پر غور کرنے اور اپنی عبادات اور نیک اعمال کو زیادہ سے زیادہ کرنے کے ذریعے منانے کی ضرورت ہے۔ خیراتی ہونا اور ضرورت مندوں کی مدد کرنا ایک اچھے مسلمان ہونے کی ایک بنیادی قدر ہے، جس کی وجہ سے ہمیں بطور مسلمان اپنی مدد کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں وہ دینا چاہیے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ دینے کے لیے رمضان تک انتظار کرتے ہیں، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر آپ رجب میں دیں گے تو آپ کو کیا اجر ملے گا؟ اللہ کا مہینہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ میں اپنی ہر اچھی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکوں۔